بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے معزز سامعین کو عبدالرحمن کا سلام پیش ہے۔ ناظرین، شہاب ثاقب عربی زبان کا لفظ ہے۔ شہاب کا معنی ہے دہکتا ہوا شعلہ اور ثاقب کا معنی ہے سوراخ کرنے والا۔ شہاب ثاقب کا اصطلاحی عرفی معنی یہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں مریخ اور مشتری کے مدار کے درمیان چکر لگانے والے خلائی پتھر، جنہیں سیارچے یعنی ایسٹرائڈز کہا جاتا ہے، بعض اوقات یہ زمین کی طرف آ جاتے ہیں اور زمین کی فضا سے رگڑ کھانے سے ان میں اتنی حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور اس کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کو ہم تارا ٹوٹنے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے اور اسے ہر ایک سرکش شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ عالم بالا کی باتیں نہیں سن سکتے اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں بگانے کے لیے، اور ان پر ہمیشہ کا عذاب ہے، مگر جو کوئی اچک لے جائے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا انگارہ پڑتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان کی قسم ہے اور رات کو آنے والے کی، اور آپ کو کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ قرآن پاک نے شیطانوں کا پیچھا کرنے والے شعلے کو نجم ثاقب نہیں کہا، یعنی کہ وہ پلسر ستاروں کی شدید شعائیں ہو سکتی ہیں جو شیاطین کے خلاف مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ پس جو کوئی اب کان دھرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک انگارہ تاک لگائے ہوئے پاتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ نقصان کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کی نسبت ان کے رب نے راہ راست پر لانے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حجر کی آیت 16 سے 18 تک یہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان پر برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کی نظر میں اسے رونق دی ہے، اور ہم نے اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جس نے چوری سے سن لیا تو اس کے پیچھے چمکتا ہوا انگارہ پڑا۔ ناظرین، یہاں بھی ستارے کی بجائے آگ کے شعلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ آگ کا شعلہ پلس ستارے کی شدید شعائیں ہو سکتی ہیں یا یہ شہاب ثاقب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے اس پیچھا کرنے والے شعلے کو شہاب ثاقب کہا، لیکن نجم یعنی ستارہ نہیں کہا، اور اب سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ ستارے نہیں بلکہ سیارچے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آسمان کی قسم ہے اور رات کو آنے والے کی، اور آپ کو کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اس آیت میں یہاں قرآن نے نجم تارک کی بات کی، لیکن اس کے شیاطین کا پیچھا کرنے کا تذکرہ نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ قرآن نے نجم تارک کو الگ کہا ہے اور شیاطین کا پیچھا کرنے والے شعلے کو الگ کہا اور اسے ستارہ نہیں قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ہر ستارہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ درخشاں ستارے مراد ہیں جن کا نور تاریکی کے پردوں کو توڑ کر انسان کی آنکھوں میں نفوذ کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں النجم ثاقب کے بارے میں ستارہ زحل کی تفسیر کی گئی ہے، جو نظام شمسی کے سیاروں میں سے ایک ہے اور کافی نورانی اور چمکیلا ہے۔ اگرچہ شہاب ثاقب زمین کی فضا میں آ کر شہاب ثاقب کی روشن شکل اختیار کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ قرآن نے ان کی زمین سے نظر آنے والی شکل کے مطابق ہی ان کو شہاب ثاقب قرار دیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کا مطلب شہاب ثاقب سے مراد زمین سے نظر آنے والے اور اس کی فضا میں داخل ہونے والے اور اس پر گرنے والے شہاب ثاقب نہ ہوں، بلکہ قرآن کے استعمال کردہ لفظ شہاب ثاقب کا لفظی معنی آگ کا روشن شعلہ ہے، جو کہ زمین سے نظر آنے والے عرف عام میں شہاب ثاقب کہے جانے والے سیارچے کی جگہ پلسر ستاروں سے نکلنے والی شعائیں اور گیما ریز اور کائناتی جیٹ یا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی کائناتی شعائیں ہو سکتی ہیں جو شیاطین کے خلاف مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ ناظرین، دونوں صورتوں میں ہی قرآن کی بات سائنس کے عین مطابق ہے اور اس کے خلاف نہیں۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ سیارچے یا عرف عام میں کہے جانے والے شہاب ثاقب تو طبعی جسام یعنی فزیکل ہیں، جبکہ شیاطین آگ سے بنے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طبعی جسم یعنی شہاب ثاقب
ایک غیر مادی آگ سے بنے شیطان کے خلاف مہلک ثابت ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیاطین آگ سے بنے ہیں، لیکن خود سائنس کے مطابق توانائی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم نہیں جانتے کہ شیاطین جب آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تب وہ مادی جسام یعنی فزیکل آبجیکٹ بطور جانے کی کوشش کرتے ہیں یا غیر مادی جسام یعنی آگ کے طور پر۔ لیکن چونکہ توانائی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے، لہٰذا عین ممکن ہے کہ شیاطین نظر نہ آنے والی مادی جسام کی صورت میں آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے شہاب ثاقب جیسے مادی جسام سے حملہ کیا جاتا ہے۔ اگر شیاطین مادی جسام کے طور پر آسمان کی طرف نہ جائیں بلکہ اپنی آگ سے بنے غیر مادی جسام کے طور پر بھی آسمان پر جانے کی کوشش کریں، تب ان مادی جسام والے شہاب ثاقب سے نکلنے والی روشنی ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے سائنسی مظہر کے تحت ان شیاطین کی آگ سے بنے جسم سے تعامل کر کے ان کو ہلاک کر سکتی ہے۔ اس طرح اگر ہم قرآن کے استعمال کردہ لفظ شہاب ثاقب سے اس کا لفظی اور حقیقی معنی یعنی آگ کا شعلہ قرار دیں تو بھی پرسر ستاروں سے نکلنے والی شعاعیں ان شیاطین کے غیر مادی جسام کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسری بات یہ کہ اہل عرب اس سے مراد فلکیاتی جسم لیتے ہیں، خواہ وہ ستارہ ہو یا سیارہ ہو یا سیارچہ یا شہاب ثاقب ہو۔ مزید برآں اگر ہم قرآن کے بیان پہ غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مطابق شہاب ثاقب اوپری فضا سے آتے ہیں، اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے، جبکہ قدیم یونانی سائنسدان کہتے تھے کہ یہ زمین سے اوپر کی طرف جاتے ہیں اور فضا کے آگ کے علاقے یعنی فائر زون میں پہنچ کر بڑک اٹھتے ہیں۔ قرآن نے ان یونانی سائنسدانوں کے اس تصور کو غلط قرار دیا ہے، اور آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کا موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔